بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ محترم ناظرین، ممتاز احمد ربانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، وہ عشرہ کہ جس کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ اس کا جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو ناظرین، جہاں اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو انسان کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسانیت کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں، تو اس عشرہ اخیرہ میں ایک بہت ہی اہم عبادت ہے جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے ماہ رمضان المبارک میں، اور یہ آپ کی پسندیدہ عبادت ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ تو ناظرین، یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف سنت ہے، ایک نفل ہے، اور ایک واجب ہے۔ یہ جو ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف کیا جاتا ہے، خواتین اپنے گھروں میں کرتی ہیں اور مسلمان مرد اپنی مسجدوں میں کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے بالغ نابالغ کی کوئی شرط نہیں ہے، تذکیر و تانیث کی کوئی شرط نہیں ہے، مسلمان بالغ اور نابالغ دونوں اعتکاف کر سکتے ہیں، مذکر اور مؤنث دونوں اعتکاف کر سکتے ہیں۔ تو اعتکاف کی جو فضیلت بیان فرمائی گئی، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان، وہ بندہ کہ جس نے ماہ رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا، کانا کحجتین و عمرتین، اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ محبوب سنت ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ تو اگر کسی ایک شہر میں، کسی ایک علاقے میں، کسی ایک بستی میں چند افراد اعتکاف کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت سب کی طرف سے قبول فرما لیتا ہے، اور اگر کسی علاقے میں کوئی فرد بھی نہیں کرتا تو پورا علاقہ جو ہے وہ سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس عشرہ مبارک میں اس کی اہمیت کے پیش نظر اگر ممکن ہو سکے تو اعتکاف ضرور کرنا چاہیے۔ یہ وہ خلوت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اعتکاف انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں کہ جہاں پہ نہ اس کو اپنی اولاد یاد آتی ہے، نہ اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں، نہ بھائی بہن یاد آتے ہیں، نہ زوج زوجہ یاد آتے ہیں، فقط انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، اور اعتکاف کی برکت سے اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، انسان کی نیک حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اگر انسان جس قدر انہماک کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کریمہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے تو ساری زندگی وہ اس اعتکاف کے 10 دنوں کے فوائد حاصل کرتا رہتا ہے۔ اس کی زندگی پہ یہ 10 دن نقش ہو جاتے ہیں انسان کی زندگی بدلنے کے لیے، اس کی لائن آف
ایکشن کو چینج کرنے کے لیے، زندگی کی ڈائریکشن بدلنے کے لیے یہ بڑی اہمیت کے 10 دن ہوتے ہیں کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتا۔ تو ناظرین، جیسے میں نے عرض کیا کہ 3 طرح کا اعتکاف ہوتا ہے: سنت، نفل اور واجب۔ واجب اعتکاف تب ہوتا ہے کہ جب انسان خود سے اپنے اوپر اعتکاف کو واجب کر لیتا ہے، کسی نظر کے ذریعے منت مانتا ہے۔ وہ منت انسان کی اپنی مرضی سے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ منت مان لیتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کروں گا اتنے دنوں کا۔ یہ مطلق منت ہے کہ اس میں اس کے پیش نظر کوئی اور کام نہیں ہے، بس اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رضا ہے۔ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جی بھر کے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، میں اپنے دل اور روح کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، میں اللہ کی رضا کے لیے اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ یہ مطلق منت ہے۔ تو جتنے دنوں کی منت مانی ناظرین، اتنے دنوں کے لیے اعتکاف کرنا اس بندے پہ لازم ہے۔ اور اگر منت مقید ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو پھر میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو یہ منت مقید ہے، اس کے ساتھ بھی اس نے اپنے اوپر اعتکاف کو واجب کر لیا ہے۔ مطلق منت مانی تب بھی اعتکاف واجب ہو جاتا ہے، اور اگر مقید اس نے منت مانی تو بھی اس کے اوپر اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ تو سنت موقدہ علی الکفایہ، جیسے میں نے عرض کیا، ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف ہوتا ہے وہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ ناظرین، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ اعتکاف منت کا ہو یعنی جو واجب ہے، یا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہو، ان دونوں صورتوں میں روزہ رکھنا اس بندے کے لیے اعتکاف کی شرط ہے۔ اور اگر اعتکاف بھی کرے اور روزہ نہ رکھے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس اعتکاف میں روزہ رکھنا شرط ہے۔ روزہ تو ادروائز ان مسلمان کے لیے فرض ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو مسلمان ماہ رمضان المبارک میں موجود ہو، وہ مریض بھی نہیں ہے، وہ مسافر بھی نہیں ہے، اسے کوئی عذر نہیں ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے تو اس اعتکاف میں اس کے لیے بدرجہ اولا روزہ رکھنا اعتکاف کی شرط ہے۔ فرض تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ اعتکاف کی شرط بھی بن جاتا ہے، اور اگر اس نے کسی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا تو اس کا اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ اب اس اعتکاف کی اس کو پھر سے قضا کرنی پڑے گی، وہ اس کی قضا کرے گا جو اعتکاف اس نے روزہ نہ رکھ کر توڑ دیا ہے۔ تو ناظرین، ایک اعتکاف ہے نفل۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں داخل ہوتے ہی آپ جب دعا پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو اس کے ساتھ ہی دعا کرتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی، یعنی مسجد میں داخلے کی دعا کے وقت آپ نے اعتکاف کی نیت کی۔ اب مسجد میں آپ جتنا وقت ٹھہرے رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ہوتا رہے گا۔ اب نماز کے صرف وقت میں آپ ٹھہرے ہیں، آپ 1 گھنٹہ ٹھہرے ہیں، 1 دن ٹھہرے ہیں، یا رات کے کچھ لمحات آپ مسجد میں ٹھہرے ہیں، تو یہ جو اعتکاف ہے یہ نفلی اعتکاف ہے۔ اس میں روزہ شرط نہیں ہے نفلی اعتکاف میں، چونکہ آپ اتنے ہی ٹائم کے لیے آتے ہیں کہ اس کا کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہوتی، یعنی اتنا نہیں ہے کہ آپ نے وہاں پہ مسلسل 1 دن اور 1 رات گزارا ہے، یا 1 رات گزاری ہے، یا 1 دن گزارا ہے۔ تو نفلی اعتکاف جب بھی آپ اس کی نیت کریں گے تو اس کی نیت ہو جائے گی، آپ کو اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ادروائز مسجد میں جو امور جائز نہیں ہیں، جب آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی تو وہ تمام امور آپ کے لیے جائز ہو جائیں گے۔ مثلا وہاں پہ کھانا پینا، گفتگو کرنا، کلام کرنا، کوئی امور ڈسکس کرنا دین کے علاوہ، جو ساری چیزیں پہلے آپ کے لیے مسجد میں جائز نہیں تھیں، جب آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی تو وہ ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، جب بھی آپ مسجد میں آئیں، آپ آتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، تاکہ آپ جس عبادت کے لیے آئے ہیں
اس عبادت کا بھی ثواب اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنلی آپ کو اعتکاف کا بھی ثواب ہوتا رہے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو نفلی ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا، وہ بھی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہا کریں گی۔ تو ناظرین، چونکہ اس عشرے میں آپ نے اعتکاف کرنا ہے تو لہٰذا اس بات کو آپ ضرور پیش نظر رکھیے گا، اعتکاف فقط اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے لیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اعتکاف کے صدقے، ماہ رمضان کے صدقے، اس عشرہ عتق من النار کے صدقے اللہ کریم ہماری، ہمارے والدین کی، ہماری اولاد کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ ناظرین، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔